الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی 10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ معراج کی رات جب صاحب معراج نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک آواز سنی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز مبارک سے ملتی جلتی تھی۔ کہا گیا قف یا محمد ان ربک یصلی، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمائیے، آپ کا رب صلاۃ فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں سوچا ربی یصلی، کیا میرا رب نماز پڑھتا ہے؟ آپ نے یہ دل میں سوچا۔ فرمایا گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی درود پاک پڑھیں، اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں۔ اور کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ وہ ذیشان نبی ہیں کہ آپ کا رب کریم تمام جہانوں کا خالق و مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس نبی پر درود بھیجیں، اور ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کہ آج شب معراج ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ جو آیت درود ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اسی رات یعنی شب معراج کی رات نازل ہوئی۔ یعنی ایک قول کے مطابق یہ پیاری پیاری آیت مبارکہ یہ شب معراج کا تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور لہٰذا کہ آج کی جو رات ہے بالخصوص، اور اس کے علاوہ ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیے، یہ عادت ہماری بننی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی بہت برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں ہم بھی کر لیں کہ رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا،
پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج رجب المرجب کی 27ویں رات ہے، آج شان مصطفیٰ کی رات ہے، آج اظہار مصطفیٰ کی رات ہے، آج رفعت مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے، آج امامت انبیاء کی رات ہے، آج معراج مصطفیٰ کی رات ہے، بلکہ یوں کہوں کہ آج وہ رات ہے کہ اس رات براق کو خدمت مصطفیٰ کی معراج ہوئی، اور آج وہ رات ہے کہ مسجد اقصیٰ کو زیارت مصطفیٰ کی معراج ہوئی، آج وہ رات ہے کہ انبیاء کرام کو دیدار مصطفیٰ کا شوق رکھتے تھے، اور آج ان کے لیے زیارت مصطفیٰ کی رات ہے۔ آج ساتوں آسمانوں اور وہاں کے فرشتوں، جنت اور جنت کی تمام نعمتوں، وہاں کی حوروں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ عرش اعظم کے لیے بھی معراج کی رات ہے، اور جی ہاں یہ عرش اعظم ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم چومنے کی حسرت تھی کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دوں، کہ آج کی رات محبوب خدا امام الانبیاء معراج کی دولہ سلطان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے اور عرش اعظم کی اس حسرت کو پورا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی شاعر کیا فرماتے ہیں کہ پردہ رخ انور سے اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ بالا شب معراج، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، کہ خالق نے محمد کو بلایا شب معراج۔ اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق کہ ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج۔ سبحان اللہ۔ آج وہ رات ہے، برکتوں اور عظمتوں والی رات ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، یہ آیت نمبر 1 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ رب، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائے۔ سبحان اللہ۔ معراج ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم اور منفرد معجزہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے، اچانک چھت کھل گئی اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ پاک کا پیغام سنایا، معراج کی خوشخبری سنائی۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر آسمان کی طرف رخ فرمایا، پھر ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا سے لامکان تک پہنچے، پھر عین بیداری کے عالم میں سر کی ان کھلی ہوئی ظاہری آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور اتنے ہزار لاکھوں کلومیٹر سفر طے کر کے واپس تشریف بھی لے آئے، اور ابھی رات کا کچھ حصہ ہی گزر گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جانے کا عالم ہے کہ واپس تشریف لائے بستر مبارک پر، جب آپ نے دیکھا کہ وہ بستر مبارک بھی ابھی تک گرم ہے اور دروازے کی زنجیر بھی ابھی تک ہل رہی ہے، عرش بری جلوہ فگن محبوب خدا، سبحان اللہ۔ سارے مل کر پڑھیں، ہے عرش بری جلوہ فگن محبوب خدا، سبحان اللہ۔ ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ
اللہ، مل کر ذکر کریں اللہ 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 اللہ۔ حیران ہوئے برق اور نظر، ایک آن ہے اور برسوں کا سفر۔ راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ اللہ۔ سارے مل کر اللہ 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 اللہ۔ ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں۔ ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں۔ دو نور حجاب نور ہی کیا، یہ راز ہے یہ راز ہے حسن الفت کی۔ اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج یہ کئی واقعات کا مجموعہ ہے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی ایک معجزات جو مجموعہ ہے معجزات کا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ صرف ایک سفر نہیں تھا، سفر معراج پورا ایک نصاب زندگی بھی ہے۔ اگر ہم سیکھنے پہ آئیں، سیکھنے کی نیت سے معراج شریف کے ان واقعات کو جب ہم پڑھیں تو ہمیں اس سے بے شمار باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اور علم و حکمت سے بھرپور ایسے بے مثال اور باکمال سبق ہم کو سیکھنے کو ملیں گے۔ ان اسباق کو اگر ہم اپنا لیں، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور ان پر عمل کر دیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ آئیے آج معراج شریف کے اس واقعے سے جو سبق ہم نے حاصل کرنا ہے اس سبق سیکھتے ہیں کہ آج معراج شریف کے اس واقعے سے ہم نے سیکھنا کیا ہے۔ یعنی کہ یہاں ہم جمع ہیں، مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، معراج شریف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کئی علماء کرام جو ہیں آئے دن یہ معراج شریف کے واقعہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اس واقعہ معراج سے سبق سیکھنا ہے۔ وہ سبق کیا ہے واقعہ معراج میں؟ سب سے پہلے معراج شریف کی روایت میں ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے مسجد حرام یعنی مسجد اقصی پر پہنچے، مسجد حرام سے مسجد اقصی پر پہنچے۔ یہاں پر آپ کی شان عالی کے اظہار کے لیے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا۔ چنانچہ مسجد اقصی پر پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان کہی، انبیاء کرام نے صفیں بنا لی۔ اب انتظار ہے کہ مصلی امامت پر کون آئیں گے۔ انبیاء کرام انتظار کر رہے ہیں، صفیں بن گئی ہیں، اب مصلی امامت پر کس نے آنا ہے؟ آج وہ کون ہے جو انبیاء کرام کی امامت فرمائیں گے؟ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے، وَأَخَذَ يَدَهُ فَقَدَّمَهُ، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی کی طرف بڑھا دیا۔ انبیاء کرام، بڑے بڑے شانوں والے انبیاء کرام جو انتظار میں گئے کہ آج امامت کون کروائے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ہی وہاں پر داخل ہوئے تو جبریل امین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیتے ہیں۔
اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ پھر یہاں تک بس نہیں کہ آگے بھی فرمایا کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد اقصی میں نماز ادا فرمانے کے بعد ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ان میں سے ایک دودھ کا، ایک پاکیزہ شراب تھی۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول کیا، اور اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا الحمدللہ الذی ہداک الفطرۃ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ فرمایا لو اخذت الخمر غوت امتک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات گویا کہ امت کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ اگر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو امت گمراہ ہو جاتی، مگر الحمدللہ اللہ پاک نے ہم گناہگاروں کو رحمتوں والے نبی، نبیوں کے نبی، مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر کرم فرمایا، دودھ کا پیالہ قبول فرما کر ہمیں گمراہی سے بچا لیا۔ یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے سبق ہے۔ یہ امت فطرت پر قائم رہنے والی امت ہے، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم فطرت پر قائم رہیں۔ اب فطرت کیا ہے؟ ہم سیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو یہ سب باتیں سیکھنی پڑیں گی۔ یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کہتے کیسے ہیں؟ فطرت پر کیسے قائم رہنا ہے؟ فطرت پر قائم رہنے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں کہ اب فطرت یعنی دین اسلام کی پیروی کرو، کہ بے شک تمام انسانوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اس فطرت سے منہ موڑ کر کسی اور کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ، یعنی کہ ہر بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔
مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ فطرت سے مراد ہے اصلی اور پیدائشی حالت، یعنی کہ ہر انسان جو گئے یہ ایمان اور دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ہوش سنبھالنے کے بعد جیسا اپنے ماں باپ اور ساتھیوں کو دیکھتا ہے کہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اب اس قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارے خالق، ہمارے بنانے والے رب کریم نے ہمیں ڈیزائن ہی اس انداز پر کیا ہے کہ دین اسلام، ایمان، توحید یہ سب ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اہل بیت پاک کے مشہور اور معروف شخصیت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک دہریہ آیا ہے جو خدا کے وجود کا انکاری ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے کبھی سمندر پہ سفر کیا ہے؟ بولا جی ہاں میں نے کیا ہے۔ فرمایا کیا کبھی سمندر میں کوئی ایسا حادثہ بھی پیش آیا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں آیا ہے۔ اس کی تفصیل بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک دن سمندر کے سفر کے دوران سخت خوفناک طوفانی ہوا چلی، جس کے نتیجے میں کشتی بھی ٹوٹ گئی اور ملاح بھی ڈوب گیا، وہ مر گیا۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر اس کو پکڑا میں نے اور اس کے اوپر میں یہ سفر کرتا رہا، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ کرتے کرتے وہ تختہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ آخر میں سمندر میں تیرتا رہا، تیرتے تیرتے اس طوفانی سمندر نے مجھے کچھ لہروں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور میں یوں میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں اترے، کشتی اور ملاح پر تمہیں اعتماد تھا، تمہیں بھروسہ تھا، اور اس کشتی کی بدولت میں سمندر پار کر لوں گا، یہ تمہیں اعتماد تھا، یقین تھا۔ پھر جب کشتی ٹوٹ گئی تو تمہیں کشتی کے ایک تختے پر یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا، بھروسہ ہو گیا کہ اس کے سہارے میں کنارے تک پہنچ جاؤں گا۔ پھر جب وہ تختہ بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تم بالکل بے سہارا رہ گئے، اس وقت بھی تمہیں بچ جانے کی امید تھی؟ کہنے لگا جی ہاں مجھے امید تھی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس وقت تو کوئی سہارا موجود ہی نہیں تھا، اس وقت کس پر تمہارا اعتماد تھا، کس بھروسے پر تم اس بچنے کی امید لگا رہے تھے کہ میں بچ جاؤں گا؟ اب وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس خوفناک حالت میں بھی، تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی، جو ایک امید بندھی ہوئی تھی، جس ہستی پر جس پر تمہیں بھروسہ تھا، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ یہ خدا کی وجود کا انکاری تھا کہ جس امید پر، جس ہستی پر تمہیں بھروسہ تھا، اسی کو خدا کہتے کہ جس نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ آپ کی یہ حکمت بری بات سن کر وہ شخص اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ غرض کہ ایمان، دین، توحید یہ باتیں ہماری فطرت میں ہیں۔ اب اگر کوئی دین سے منہ پھیرتا ہے، دین کی بجائے ناقص عقل کے پیچھے چلتا ہے، انسانی دماغ کی ایجاد کی ہوئے نظریات کی بات کرتا ہے، مادر پدر آزادی کے نعرے لگاتا ہے، آزاد خیال بنتا ہے، تو وہ شخص اپنی فطرت کو بھول رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے جسمانی مس و شکل، یعنی شکل بگاڑنا، جسمانی شکل بگاڑنا، اور ایک ہے روحانی مس، یعنی روح کو بگاڑنا ہے۔ جو بندہ اپنی فطرت کو بھول کر ایمان اور دین کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنی روح کو بگاڑ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ فطرت پر قائم رہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، آپ روایت کرتی ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔
مونچھیں چھوڑنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یعنی وضو کرنا، اور ناخن کاٹنا، پورے دھونا، بغل اور زیرناف کے بال اکھاڑنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ جو 10ویں جو چیز تھی وہ کیا تھی وہ میں بھول گیا۔ یہ چیزیں سنت انبیاء ہیں اور ہماری فطرت کا حصہ ہیں۔ اب یہاں غور طلب بات ہے کہ شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم پر کرم فرمایا، آپ کو دودھ اور پاکیزہ شراب کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا، اور اس میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ آپ کی امت جو ہے وہ فطرت پر قائم رہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ کیا ہم اس کرم نوازی کی لاج رکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ چیزیں جو فطرت کا حصہ ہیں، کیا ہم ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں کہ نہیں؟ مثلا مونچھیں چھوٹی کرنا، داڑھی بڑھانا، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں۔ افسوس ایک تعداد ان میں ایسی ہے کہ ان لوگوں کی ہے جو داڑھی شریف جیسی پیاری پیاری سنت کو منڈا کر نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ علمان والحفظ، یاد رکھیے داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، کم کروانا، یہ گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ روایت میں ایک مرتبہ 2 ایرانی افسر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یہ دونوں غیر مسلم تھے، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں ان کی بڑی بڑی تھیں۔ ان کے لب یعنی جو ہونٹ ہیں ان کو ڈھانپ رہی تھیں ان کی مونچھیں۔ ان کے ایسے چہرے دیکھ کر سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفرت سے چہرہ مبارکہ کو پھیر لیا، فرمایا کہ تم پر ہلاکت ہو، ایسا چہرہ بنانے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ وہ بولے کہ ہمارے رب پرویز و خسروں نے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب اللہ رب العالمین ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کتراؤں۔ میرے رب نے تو یہ حکم دیا ہے۔ بہرحال پیارے اسلام بھائیو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ ہم نے ہمیشہ فطرت پر قائم رہنا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یعنی ہم نے اسلام پر، اسلامی اخلاق پر، اسلامی آداب پر، اسلامی انداز اور اطوار پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلام، معراج شریف کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی، علماء کرام فرماتے گئے کہ سفر معراج اصل میں یہ دعائے مصطفیٰ کے قبول ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے رب کریم میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا آپ کی قبول فرمائی اور خاص اسرار یعنی رازوں کا علم عطا فرمانے کے لیے آپ کو معراج پر بلا دیا۔ یہ بھی علم میں اضافہ ہے، جب معراج پہ بلایا تو علم میں اضافہ ہوا۔ اب یہاں ایک بہت ایمان افروز نقطہ بھی ہے کہ سفر معراج کی روشنی میں علم مصطفیٰ کی وسعت کو ذرا سمجھیے کہ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے، تمام فرشتوں، نبیوں، رسولوں کا علم اسی تک ہے، اس سے آگے کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ آگے کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا لاسٹ ہے۔ اللہ اکبر، معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سب فرشتوں، نبیوں، رسولوں کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی دولہ کی شان دیکھیے کہ رب کریم نے آپ کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا۔ علی سدرۃ المنتہا نہیں ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اور ان باتوں کا بھی علم عطا فرما دیا جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے گئے طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت تم سے ورا ہو، اور سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رساؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر رب کریم کا کلام سنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں. اور یہ بلند رتبے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ آپ کو رب کریم نے لا مقام بلا کر مقام دنا یعنی انتہائی قرب اور عطا فرما کر بلند شان عطا فرمائی. اور اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ سب مخلوق یہ جہاد کے دائرے میں ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے دائرے سے اوپر وہاں تشریف لے گئے جہاں کہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، جہاں مکان ہی نہیں لا مکان ہے. اور سب کی رسائی یعنی سب کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اور سب کی رسائی یعنی محبوب خدا تک ہے. اور ایک محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہیں رب کریم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ اکبر. سفر معراج یہ سفر علم بھی تھا. اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرب خاص میں بلا کر کیا کیا علوم عطا فرمائے، کیسے کیسے راز بتائے گئے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے. ہمیں بس اتنا بتایا گیا ہے کیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ وَأَوْحَى. پھر اس نے جو اپنے بندے کو وحی فرمائی اس نے وحی فرمائی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے کیا تم نے بھی کچھ سنا کیوں. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ مقام دنا یہ قرب خاص کا مقام ہے. کیا راز کی باتیں ہوئی، کیسے کیسے علوم محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. اس بارے میں ہماری عقلیں تو گم ہیں. عقل کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہاں پر کیا بولوں. عقل کو کچھ ہی سمجھ نہیں آتی. جبریل امین سے ذرا پوچھئے، اس سے معلوم کیجئے کہ اے فرشتوں کے سردار، اے امین وحی، آپ بتائیے. حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو کچھ سنا ہوگا، کہ آپ بتائیے کہ وہاں کیا کیا راز کی باتیں ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے شب معراج محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا، اس کی خبر تو کچھ نہیں ہے. البتہ بعض روایات میں کچھ اندازہ تو ہوتا ہے. چنانچہ روایت میں گئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کی رات پردہ غائب میں پہنچا، اس مقام پر پہنچا کہ میرے منہ مبارک میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ جو ہے خوشبودار تھا. اس قطرے میں اولین اور آخرین یعنی اگلے پچھلے ان سب کا علم موجود تھا، اور جو میرے دل میں ڈال دیا گیا. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا گیا ہے. اسی مفہوم کی ایک حدیث باغ اور بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا. مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا، یعنی سب کا علم آقا علیہ السلام کو دے دیا گیا. کیا شان ہے. ہم نے سنا کہ سفر معراج یہ سفر علم بھی ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اس کی برکتیں لوٹیں. حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ کی خدمت میں حاضر تھا. اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، اے ابو دردہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں. میں وہ حدیث سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے آیا ہوں. یعنی وہ دمشق میں گئے اور یہ مدینہ منورہ سے دمشق جا کر ایک حدیث سیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. شوق علم دین. مدینہ منورہ سے دمشق کا فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے؟ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے. اور اس دور میں تو گاڑیاں بھی ہیں، جہاز بھی ہے. اس دور میں یہ سب کچھ نہیں تھا. لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جانوروں پر سفر کرتے تھے.
لیکن اتنی دور سے وہ شخص صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے آئے. حضرت ابو درداء نے فرمایا کیا تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ اتنے دور سفر کر کے تجارت کے لیے آئے؟ کہا کہ نہیں، میں تجارت کے لیے نہیں آیا. کہ تم نے دمشق سے اتنا سفر کر کے کوئی اور کام ہو جس کے لیے تم آئے ہو؟ کہا کہ مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، میں صرف اور صرف حدیث رسول سیکھنے کے لیے اتنی دور سے حاضر ہوا ہوں، صرف حدیث سیکھنے کے لیے آئے. اس کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، بس صرف ایک حدیث سیکھنا ہے جو آپ روایت کرتے ہیں. اس پر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طالب علم دین کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. بے شک فرشتے طالب علم کے علم سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اس کے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، فرشتوں کے پروں کے اوپر وہ چلتے ہوئے طالب علم چل رہا ہوتا ہے. بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اور بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے کہ جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت اور ستاروں پر ہے. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام ورثے میں درم و دینار یعنی مال و دولت نہیں چھوڑ دے، بلکہ انبیاء کرام تو ورثے میں علم چھوڑتے ہیں. جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا. سبحان اللہ. طالب علم دین کی کیا نرالی شان ہے. اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی اور خوب دینی کتابیں پڑھنے، علم دین کی خاطر سفر کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. سفر معراج کی حکمتوں میں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سفر معراج یہ سفر بندگی بھی تھا. بیان کو اینڈنگ کی طرف لا رہا ہوں. چنانچہ امام شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ آپ سے بندگی کے آداب سیکھ لیں. آج ہمارا یعنی اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. آپ لوگ آپ سے بندگی کے آداب سیکھ لیں. آج کل اخلاق اور آداب پر بہت بات ہوتی ہے. والدین کے آداب، اولاد کے آداب، ڈاکٹر کے آداب، مریض کے آداب، دکاندار کے آداب، گاہک کے آداب، ہر منصب ہر عہدے کے علیحدہ علیحدہ آداب ہیں. غرض ہے کہ ہم کچھ بھی ہیں، کسی بھی منصب پر ہیں، کسی بھی عہدے پر ہیں، ہمارے معاشرے میں ہمیں ہماری جو بھی ہماری حیثیت ہے، ان سب سے پہلے ہم اللہ پاک کے بندے ہیں. ہمیں بندگی کے آداب آنے چاہیے. ان آداب کو سیکھنا ہمیں ضروری ہے. چنانچہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی اور اس پورے سفر میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر عبدیت کا غلبہ تھا. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ سفر معراج کے احوال پڑھیں، اس کی روایات سنیں، اس سے بندگی کے آداب کو سیکھ لیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں معراج مصطفیٰ کا ذکر ہوا وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصف عبد کو ذکر کیا گیا. کہ مثلا اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے ایک حصے میں کچھ حصے میں سیر کروائی. سورہ نجم میں معراج کا واقعہ بیان ہوا، پھر وہاں بھی فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی. روایت میں معراج کی رات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا بِمَا أُشَرِّفُكَ، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کو کس شرف سے نوازوں. اے رب کریم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے رب کریم مجھے اپنی طرف بندگی کی نسبت عطا فرما. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ یعنی اللہ پاک کے بندے تو سب ہی ہیں
میں بھی اللہ پاک کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ پاک کے بندے ہیں، مگر یہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان ہے کہ رب کریم نے آپ کو عبدی ہی یعنی خاص و خاص بندہ فرمایا ہے قرآن کریم میں، اور کسی کو بھی یہ والا خطاب نہیں دیا گیا۔ یہ یعنی عبدہ ہونا یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی شان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اگر کوئی مقام ہوتا تو اسے قرب خاص میں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام عطا کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ پیش او گیتی جبی فرسودہ است کہ خواہش را خود عبدہ فرمودہ است، یعنی رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے حضور ساری کائنات نے سر جھکا دیا، اور اللہ پاک نے خود آپ کو عبدہ یعنی خاص الخاص بندہ فرمایا ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگری کہ ما سراپا انتظار او منتظر، یعنی یاد رکھو یہ جو عبد ہے یہ بندہ اور چیز ہے، اور عبدہ یعنی خاص الخاص بندہ یہ اور اس کا ہونا اور کچھ ہے، اور شان یہ جو ہے عبد یعنی بندہ سراپا انتظار ہوتا ہے، مگر عبدہ وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ عبدہ چندو چگون کائنات عبدہ راز درون کائنات، یعنی عبدہ وہ خاص الخاص بندہ ہے کہ کائنات کی حقیقت ہے۔ عبدہ اس کائنات کا راز ہے کہ وہ نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہاں سے ہمیں سیکھنے کو سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کا بندہ بننا ہے۔ انسان کا پہلا اور آخری رتبہ بھی یہی ہے کہ لہٰذا اس دنیا میں آ کر اور کچھ بھی بن جائے، کچھ بنے یا نہ بنے، البتہ صحیح معنوں میں اللہ پاک کے بندے تو بن جانا چاہیے۔ کچھ ہم بنے یا نہ بنے لیکن ہمیں اللہ پاک کا بندہ بننا چاہیے۔ ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کریم کا بندہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ پورا ایک موضوع ہے، ایک نصاب ہے۔ علماء کرام نے اس پر پوری کتابیں تحریر کی ہیں۔ البتہ یہاں چند باتیں میں آپ کو عرض کروں، اگر ہم ان باتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ صحیح معنوں میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ پاک کا بندہ وہ ہو سکتا ہے جو کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کرتا ہو۔ لہٰذا کثرت سے عبادت کرنے کی عادت بنائیے۔ ہم 5 نمازیں پڑھیں، با جماعت ادا کریں، مسجد میں ادا کریں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، نفل روزے بھی رکھیں۔ غرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہم کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی عبادت پر کسی کو نظر نہ رکھیں، اپنی عبادت پر نظر نہ رکھیں۔ ہمیں اپنی عبادتوں پر ناز نہ ہو کہ بس عبادت گزار ہم خود کو شمار نہ کریں کہ میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں۔ علماء فرماتے صحیح معنوں میں عبد وہ ہے، بندہ وہ ہے کہ جو برابر عبادت میں مشغول رہے مگر اپنی عبادت کو جو کے دانے کے برابر بھی شمار نہ کرے، بس ہمیشہ اپنے آپ کو گناہگار، نہایت عاجز و کمزور سمجھتا رہے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر ہے فرزدق، ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، کہنے لگے کہ اس وقت بدتر بندہ اور بہترین بندہ ایک جگہ پر جمع ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا کہ بہترین بندہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ بدترین بندہ کون ہے؟ فرمایا بدترین بندہ میں ہوں، میں فزدق ہوں۔ عرب کا مشہور شاعر ہے، عربی شاعر ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب دیکھا تو پوچھا کہ کیا گزری؟ کہا کہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اعمال نامہ کھلا، اس میں گناہ گنے گئے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، اتنے سارے گناہ ہیں، مگر رب رحمان کی رحمت پر قربان جائیے۔ رب دو جہان نے فرمایا جاؤ
کہ میں نے تمہیں اسی وقت ہی بخش دیا تھا جب تو نے خود کو بدتر سمجھا تھا. اس وقت ہی میں نے تمہیں بخش دیا تھا جب تو نے کہا تھا کہ میں بدترین انسان. سبحان اللہ. غرض ہے کہ ہم نے یہ دونوں کام کرنے ہیں. عبادت کثرت کے ساتھ کرنی ہے, اپنی عبادت کو کچھ سمجھنا بھی نہیں ہے, بس اللہ پاک کی رحمت پر نگاہ رکھنا ہے. بس یہ نظر کرم اللہ کی رحمت ہے, بس ہم عبادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک کا حقیقی بندہ یعنی صحیح معنوں میں عبداللہ بننے کے لیے تیسری بات یہ ضروری ہے کہ بندہ ہر چیز سے کٹ کر صرف اپنے رب کریم کا ہو جائے. بس سب چیزوں سے کٹ جائے کہ بس مجھے اپنے رب کریم کا ہونا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے محبوب انا و انتا, ایک میں ہوں اور ایک آپ ہے. ما سوا کا خلقت لأجلک, آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک کی آپ سے محبت دیکھیے کہ اللہ پاک کے سوا جو کچھ بھی ہے, زمین, آسمان, چاند, ستارے, سورج, کہکشائیں, یہ فضائیں, یہ سہانی فضائیں, یہ انسان, یہ جن, یہ چرند, یہ پرند, یہ سب کچھ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے. اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. یہ اللہ پاک کی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے کمال محبت ہے. اب ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, کیا عرض کیا سنیے, فرمایا اللہم انت وما انا, اے اللہ پاک ایک تو ہی تو ہے, میں نہیں ہوں, بس تو ہی ہے. کسی محبت ہے اللہ تبارک و تعالی سے. فرمایا وما سوا ذالک ترکت لأجلک, کہ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے سب تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت ہے, کمال بندگی ہے کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اپنے رب کے لیے چھوڑ دیا. اب ایک ہمیں چند سکے کے لیے, چند دولت کے لیے, چند پیسوں کے لیے ہم نماز بھی نہیں جاتے, نماز کو چھوڑ دیتے. کاروبار کر رہا ہوں بھائی, میں نماز کیوں پڑھوں, میں اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں, یہ بھی عبادت ہے, میں نماز پڑھوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کاروبار کر رہا ہوں, میں بزنس کر رہا ہوں, میں فلاں بڑا بندہ ہوں, میں کیسے آؤں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں, میں تو فلاں ہوں, میں تو اپنی میٹنگ سے مجھے فرصت نہیں ملتی, اپنے بندوں سے فرصت نہیں ملتی, میں نماز پڑھوں. ایک ہم ہیں اللہ کی رضا کے لیے, ہم ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے کہ کیسے رب سے محبت ہے. 10 منٹ کے لیے ہم اپنے دکان بند نہیں کر سکتے کہ جائیں مؤذن نے حی علی الفلاح کہہ کر کامیابی کے طرف ہمیں اشارہ دیے کہ آؤ کامیابی کی طرف, ہم نہیں جانتے ہیں.
نوکری کو بہانہ بنا کر ہم نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کرتے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم وقت نہیں دیتے ہیں، نیک کاموں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ اللہ پاک نے سود خوروں کے لیے اعلان جنگ فرمایا، لیکن ہم سودی لین دین نہیں چھوڑتے ہیں، سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہیں، سود لیتے ہیں اور گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی سے ڈر کر موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک مرض بن چکا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت یعنی کہ مرض ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک بیماری ہے جس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ایک وائرس ہے جس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہر وقت بس اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ خواب ہمارے بہت بڑے ہیں، بس ان کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کار بھی لینی ہے، کوٹی بھی بنانی ہے، بینک بیلنس بھی بڑھانا ہے، بڑے سے بڑا عہدہ بھی ہمیں بننا ہے، بڑا بندہ بھی بننا ہے، نیک کاموں کے لیے ہم وقت نہیں دے پاتے۔ آئے دن ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اگلا کام مجھے کرنا ہے، ایک گھر بنایا دوسرا گھر بھی بناؤ، ایک میں نے کار لی ہے دوسری کار بھی لوں، ایک چیز میں نے ایک موبائل میرے پاس ہے میں اس سے اچھا موبائل لوں، بائی سائیکل ہے تو میں اس سے بڑھ کر ایک اچھا سا سائیکل لے لوں، میرے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہوس اور بڑھ رہی ہے، ان کاموں کو ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی بندگی کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے گھر سے یہ ہمیں ہر وقت صدائیں دی جا رہی ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اللہ کے گھر کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ علماء ہمیں سمجھاتے کہ آؤ دین کی طرف، علم دین سیکھو، لیکن علم دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ بھئی میں بس اپنے دھن میں مصروف ہوں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیسا مقام ہے عبدیت ہے؟ اب تو وہ ہے کہ سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دو، اپنے رب کے لیے ایسی قربانی دو کہ سب کو کاٹ دو، سب کو ختم کر دو کہ بس میں اپنے رب کی بندگی کروں گا، اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کاش کے صحیح معنوں میں ہمیں اللہ پاک کے بندے بن جائیں، اللہ پاک کی رضا والے کام کرنا ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، کاش کے بندگی کا ذوق بھی نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر معراج میں ایک بہت پیارا تحفہ ہمیں دیا گیا ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ وہ تحفہ ہے نماز، نماز 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 نماز۔ یہ تحفہ ہمیں معراج کی رات دیا گیا ہے، حق کی بندگی ادا کرنے کے لیے کم از کم نماز کی پابندی تو کر لیں، پڑھیں گے نماز۔ آج جتنے بیٹھے ہیں سب نیت کر لیں، انشاءاللہ آج سے ہم پانچوں نمازیں پڑھیں گے، پانچوں نمازیں پڑھیں گے۔ جو پانچوں نمازیں پڑھنے والے وہ کہیں کہ آج سے ہم انشاءاللہ نوافل بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، چاشت بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، اور ایسے ایسی عبادتیں شاید آپ نے ان کا نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ سنتے رہیں گے یہ اشراق کیا ہے، یہ چاشت کیا ہے، یہ اوابین کیا ہے، یہ صلاۃ اللیل، صلاۃ الحاجات، یہ تمام چیزیں کیا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں، ان پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سے پوچھیں، ان میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے پاس بیٹھے ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے بھائی، وہ آپ کو سکھائیں گے، وہ آپ کو بندگی کے آداب سکھائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل بندہ کیسے بننا ہے انشاءاللہ۔ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی وسلم معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، جو بے نمازی ہے نا وہ سنیں گے حدیث، ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، جیسے کودتے ہیں پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو یہ سزا قیامت تک دی جائے گی، قیامت تک یہ سزا ان کو دی جائے گی، ان کے سر کچلے جائیں گے، سر دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ان کا سر کچلا جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، قیامت تک ان کے لیے یہی سزا ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم پکے سچے نمازی بنیں گے، اور عبادتوں کے مہینے ہیں، رجب شریف اپنی اینڈنگ پر ہے، شعبان کا مہینہ، آپاشی کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، رب کی بندگی کا مہینہ ہے۔
رمضان شریف بھی آنے والا ہے، تو رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے تمام مصروفیات سے فارغ ہو جائیں، بندگی کے لیے اپنی کمر باندھ لے، بس مجھے اللہ کا بندہ بنائے، مسجد کا کونا پکڑے، پھر رمضان میں عبادتوں ریاضتوں کا دروازہ ایسے کھول دیں کہ ہم بس ہر وقت مسجد میں پڑے رہیں کہ آئیں بندگی کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ پھر رمضان میں ایک اور عبادت بھی ہے، اعتکاف جس کو کہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 30 دن کا اعتکاف بھی کروایا جاتا ہے۔ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کئی کثیر عاشقان رسول 30 دن اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو آپ میں سے بھی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بس اپنے رب کی بندگی کروں گا، رمضان کے مہینے میں اعتکاف کروں گا، 30 دن اعتکاف کروں گا، تو اسے چاہیے اگر یہ نیت ہے تو ہمارے اسلام بھائیوں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے بھی وہ انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا، جو سمجھا، ان پر عمل کرنے اور اسے دوسرے اسلام بھائیوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اسلام بھائی تھوڑا قریب